اس انسیڈنٹ کے اوپر جتنے فرقوں کے بڑے ہیں نا، جب ان کے مفادات پہ زر پڑتی ہے تو یہ سارے آپ کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے نظر آئیں گے چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر. اب یہ کن بلوں میں گھسے ہوئے ہیں، ابھی بھی ان کا کام ہے یہ پبلکلی سامنے آئے. مفتی منیب الرحمان صاحب بریلویوں کے بڑے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب دیوبند کے بڑے ہیں، ساجد میر صاحب اہل حدیث کے بڑے ہیں، ساجد نقوی صاحب اہل تشیع کے. ان چاروں بڑوں کو بٹھا کر پریس کانفرنس کروا کے ان کے ذریعے میسج دلوائیں کہ یہ جو کچھ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے یہ بالکل غلط ہے، اس طریقے سے کرنا غلط ہے، اور جو مس ہینڈلنگ ہوئی ہے وہ اس میں بیان کریں، اور اس سسٹر سے معافی منگوائیں کہ ہم نے اس سسٹر کے ساتھ زیادتی کی ہے. اس موب کو کہہ کے وہ معافی مانگے، بجائے یہ کہ آپ نے اس سسٹر سے ہی معافی منگوا لی، اس سے معافی مانگے. یہ کام کریں. اور خصوصاً یہ جو زیادہ گلے پھاڑ پھاڑ کے ٹی وی کے اوپر سوشل میڈیا پہ آ کے اپنے اپنے فرقوں کی طرف سے نمائندہ بنے ہوتے ہیں نا، ان کو بیچ میں بٹھائیں. ان کی ذمہ داری ہے. ویسے تو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر ہنگامہ کھڑا کرنے کے لیے، چندے بٹورنے کے لیے پبلک میں آ جاتے ہیں. اب کدھر ہیں؟ اور مجھے کوئی آر نہیں ہے، میں تو اس میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر جس بندے سے پریس کانفرنس اور بیان ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ سعد رضوی صاحب ہیں، حافظہ اللہ تعالی، ٹی ایل پی کے سربراہ. ان کا کام ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کریں. ان کے جو ریپرزینٹیٹیو نے وہاں پازیٹیو رول ادا کیا، میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ اس نے معاف کو روکا، لیکن بعد میں جو معافی والا ہوا معاملہ وہ غلط ہے. لیکن آپ اس میں مزید ایڈ کریں. جب تک وہ آ کے اس کی مذمت نہیں کریں گے نا، جو نچلے لوگ ہیں یہ اسی طریقے سے ان چیزوں کے مزے لیتے رہیں گے، اور آندہ بھی یہ ساری گمراہیاں بچے دیتی رہیں گی، نئی گمراہیاں اس میں سے پیدا ہوں گی. اور اگر یہ باز نہیں آتے تو میں نے اس کا سولوشن بتایا ہوا ہے. جب یہ جڑاں والا واقعہ ہوا تھا جس میں درجنوں چرچ گرا دیے گئے، آگ لگا دی، کتنے لوگ اس میں مارے گئے، تو میں نے اس وقت بھی 3 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا. نمبر 1 رد النفاق، یعنی جس طریقے سے آپ نے ضرب عصب اور رد الفساد کیا، رد النفاق کریں کہ جو مذہب کے نام کے اوپر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اس ملک کے اندر، ان کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں، ان کے خلاف آپریشن ہو چن چن کے. نمبر 2 فوری انصاف. یہ نہیں ہے کہ مقدمات قائم ہو اور پھر انصاف کوئی نہ ملے. یہ آج تک جتنے چرچ جلائے گئے، جتنے پاکستان میں واقعات ہوئے ہیں، ایک بندے کو بھی سزا نہیں ہوئی ہے. بڑی عدالتوں میں جا کے شواہد ناکافی ہونے کے بنا پر وہ چھوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ جو گواہ ہیں نا بیچارے، ان کو اپنی اور اپنی فیملی کی لائف کی پڑ جاتی ہے، وہ گواہی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو بھائی اب گواہیوں کی ضرورت نہیں ہے. جب کیمرے میں ایک چیز آ گئی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس طریقے سے اشتعال دلا رہا ہے اور خود آگ جلا رہا ہے، اب آپ کو گواہ کی کیا ضرورت رہ گئی ہے اس ماڈرن دور کے اندر. اور تیسرا میں نے نقطہ اس میں بیان کیا تھا کہ جو لوگ قابو نہیں آ رہے اور بار بار فساد فی الارض کر رہے ہیں، ہم نہیں کہتے آپ فساد فی الارض والی سزا ان پہ لگائیں جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں آئی ہے کہ مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں اور سولی دیے جائیں. ہم نہیں کہتے آپ یہ کریں، لیکن ایٹ لیسٹ یہ کریں کہ انہیں ہمارے ان شہری اور گاؤں علاقوں سے نکال کے نا اللہ سے کوئی ناردرن ایریا میں ایک کوئی چھوٹا سٹی بنا لیں، اس کا نام مولوی سٹی رکھ دیں. جس طرح ویٹیکن سٹی بنایا تھا نا اٹلی میں تھا، اب تو خیر وہ انڈیپینڈنٹ ایک ملک کی حیثیت سے ہے، اس طرح ایک مولوی سٹی بنائیں، ہماری جان چھڑائیں. ان کی 4 شادیاں کروا دیں، ان کو وہاں پہ آپ گاڑیاں دیں، انٹرنیٹ کا کنیکشن دیں، بس وہاں بیٹھ کے جو انہوں نے کرنا ہے کریں، ہماری جان چھوڑیں. کیونکہ یہ یہاں رہیں گے تو اسی طریقے سے پبلک کو ابھارتے رہیں گے اور یہ واقعات ہوتے رہیں گے. یہ تو ابھی اس میں سے کچھ ہوا نہیں ہے، ورنہ میں نے آج حدیثیں پتہ کیا بیان کرنی تھی. سب سے پہلے تو میں نے آیت بیان کرنی تھی کہ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 32. اور ساتھ یہ آیا کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. آج میں نے یہ بیان کر رہا ہونا تھا، پھر میں نے یہ بیان کر رہا ہونا تھا کہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے کسی کافر کو بھی جو مسلمان ملک میں رہ رہا ہے ٹیکس دے کر اسے بھی قتل کر دیا تو وہ بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. تو مسلمان کا قتل ناحق کرنے والا وہ تو چھوڑ دے، وہ تو سورۃ النساء میں ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں. آج میں نے یہ حدیثیں اور آیتیں بیان کرنی تھی. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں تک نوبت نہیں آئی ہے، ورنہ کسر کوئی نہیں چھوڑی ہوئی تھی. ایک لمحے کی دوری کے اوپر تھا وہ لوڈڈ گن جو وہ اے ایس پی کہہ رہی ہے کہ بندہ لے کے آیا تھا، ایک ہی گولی کافی ہوتی ہے نا.
یہ ہو جانا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزانہ طور پہ کوئی ملک کی کوئی ساکھ بچ گئی ہے، ادروائز کسر تو نہیں چھوڑی تھی موب نے.